اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قال الصفة الثانیہ انہ تعالی عالم لأنہ فعل الافعال المحکمة المتقنة وکل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورہ۔ بات ہماری علم کلام کے اندر صفات ثبوتیہ میں چل رہی تھی کہ خداوند متعال صفات ثبوتیہ رکھتا ہے۔ اس میں سے پہلی صفت قدرت الہی تھی کہ جس کے بارے میں ہم نے تفصیلاً بحث کی۔ آج سے جو ہماری بات شروع ہو رہی ہے وہ ہے کہ خداوند متعال علم رکھتا ہے، خدا عالم ہے۔ علم کلام و فلسفے کے اندر یہ مشکل ترین ابحاث کے اندر میں سے ہے۔ اور اس کے اندر چند محور میں بحث ہوتی ہے۔ علم ذات بے ذات کہ آیا خداوند متعال اپنی ذات کا بھی علم رکھتا ہے یا نہیں، اس کو کہتے ہیں علم ذات بے ذات۔ دوسرا محور جو اس کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ خدا آیا خلق کرنے سے پہلے مخلوقات کا عالم تھا یا نہیں۔ اگر عالم تھا تو کیا کیفیت تھی علم کی، یہ دوسرا محور ہے۔ تیسرا محور یہ ہے کہ جب مخلوقات خلق ہو گئی تو آیا خدا اس وقت بھی مخلوقات کا عالم ہے؟ اگر عالم ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ یہ تین قسم کی ابحاث علم الہی میں ذکر ہوتی ہیں۔ فلسفہ تینوں محوروں میں بحث کرتا ہے، علم ذات بے ذات میں بھی، علم خدا بے اشیاء قبل الایجاد، اور علم الہی بے اشیاء بعد الایجاد۔ لیکن اس کتاب کے اندر علم ذات بے ذات اس کے بارے میں بحث نہیں ہوئی، فقط مطلق طور پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ خداوند متعال عالم ہے، مخلوقات کا علم رکھتا ہے، اس بات کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ انتہائی جالب بحث ہے، اور یہ ان ابحاث میں سے ہے کہ غزالی نے کتاب ایک لکھی ہے تحافت الفلاسفہ، کہ فلاسفہ نے جو تناقضات بولے ہیں، تحافت کسے کہتے ہیں؟ تناقضات، مثلا جو غلط باتیں، مثلا آپ کہہ لیں گے تحافت الفلاسفہ لکھی ہے کہ جو منکرین فلاسفہ ہیں، مخالفین فلاسفہ ہیں، وہ اس کتاب سے بہت استفادہ کرتے ہیں۔ اس نے 12 مسئلوں میں فلاسفہ کا کفر ثابت کیا ہے کہ فلاسفہ کافر ہیں، اس کی وجہ یہ 12 مسئلے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ علم الہی ہے کہ فلاسفہ علم الہی کے منکر ہیں۔ یہ بحث انشاءاللہ آئے گی عمومیت علم الہی کے اندر، وہاں پر تذکر دوں گا کہ یہ مسئلہ کیسا ہے۔ اور عرض کیا تھا کہ فلاسفہ کہنا کچھ چاہتے تھے اور متکلمین نے سمجھا کچھ، اور پھر کفر کا فتویٰ بھی صادر کر دیا۔ انشاءاللہ وہاں جب پہنچیں گے تو تبیین کروں گا کہ فلاسفہ کیا کہنا چاہتے تھے اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں گیا، اور کیا وجہ بنی کہ متکلمین نے غلط سمجھا اس مسئلے کو۔ خوب، مقصد یہ تھا کہ یہ بحث انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ صفات خدا ویسے بھی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن علم الہی کے اندر بحث جو ہے وہ قدرت کی طرح یہاں بھی اشکالات والی بحثیں ہیں۔ مختلف اشکالات علم الہی پر وارد ہوتے ہیں کہ جن کا جواب دینا ضروری ہے، کہ کچھ یہاں پر ذکر ہوں گے، کچھ جو ہیں بڑی کتابوں میں کہ آپ وہاں جا کر پڑھیں گے۔ خوب، خدا علم رکھتا ہے، ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟
علامہ ہلی نے اپنی کتاب میں فقط ایک دلیل کو ذکر کیا ہے، اور فاضل مقداد جو کہ شارح ہیں علامہ کے کلام کے، انہوں نے 2 دلیلوں کو ذکر کیا ہے کہ خداوند متعال عالم ہے۔ پہلی دلیل جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے قدرت کی بحث میں دلیل عقلی کے ذریعے ثابت کر دیا کہ خداوند متعال قادر مختار ہے، چونکہ خداوند متعال قادر مختار ہے پس عالم ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا آپ کے پاس؟ کیا تلازم ہے اس کے درمیان کہ اگر خدا مختار ہے تو عالم ہے؟ کیا تلازم ہے ان کے درمیان؟ کہتے تلازم ایسے ہے، کیونکہ جو فاعل مختار ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنا فعل قصد و ارادہ کے ذریعے انجام دیتا ہے۔ مثلا میں فاعل مختار ہوں، میں اگر پانی پیتا ہوں گلاس کو اٹھا کر تو یہ میرا اختیاری فعل ہے۔ کیوں یہ اختیاری فعل ہے؟ کیونکہ میں نے اس فعل کو انجام دینے سے پہلے ارادہ کیا اور ارادے کے بعد میں نے فعل کو انجام دیا۔ پس چونکہ فاعل مختار قصد و ارادہ کے ذریعے فعل کو انجام دیتا ہے، اور یہ بھی بات طے شدہ ہے، وجدانی ہے، بدیہی ہے کہ قصد و ارادہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یعنی میں اگر پانی پینے کا ارادہ کر رہا ہوں تو پانی کے بارے میں مجھے علم ہوگا تو میں پینے کا ارادہ کروں گا، اگر مجھے علم ہی نہ ہو تو میرا ارادہ بھی نہیں ہوگا۔ بس ارادہ علم کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ارادہ فاعل مختار کرتا ہے، پس تلازم ثابت ہو گیا کہ خدا چونکہ فاعل مختار ہے، فاعل مختار ارادے کے ذریعے فعل کو انجام دیتا ہے، اور ارادہ چونکہ علم کے بغیر متحقق نہیں ہو سکتا، پس فاعل مختار علم رکھتا ہے۔ پس جب یہ ثابت ہو گیا دلیل عقلی کے ذریعے کہ خدا فاعل مختار ہے، اسی کے ضمن میں یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ خدا عالم ہے اپنے افعال کا، جو جو فعل انجام دیتا جائے گا خدا اس کا عالم ہے۔ یہ ایک دلیل فاضل مقداد، جناب فاضل مقداد نے ذکر کی ہے۔ دوسری دلیل کے جو جناب فاضل مقداد یہاں پر ذکر کرتے ہیں، اور علامہ ہلی نے بھی اس دلیل کو ذکر کیا اپنی کتاب میں، وہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے، اگر آپ دقت کریں مخلوقات کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو افعال الہی ہیں، مخلوقات الہی ہے، یہ انتہائی منظم، متقن و محکم ہے، ایسی نظام مند ہے کہ ہر عاقل انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ اگر انسان اس نظام کائنات کے اندر دقت کرنے لگ جائے تو انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ کتنا دقیق و عمیق نظام پایا جاتا ہے اس کے اندر۔ ایسے افعال ہیں کہ جو انتہائی متقن ہیں اس کائنات کے اندر، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، زمین کا حرکت کرنا، سیاروں کا موجود ہونا، کہکشاں کا موجود ہونا، جانوروں کا موجود ہونا، ان کے اندر جو نظام موجود ہے، جو انسان کے اندر نظام موجود ہے، انسان جب اس میں دقت کرتا ہے تو یہ احساس کرتا ہے کہ یہ انتہائی متقن و منظم صورت میں ہے۔ اس سے بہترین انداز میں اصلاً کوئی فعل کو انجام دے ہی نہیں سکتا تھا۔ متقن یعنی بہت ہی زیادہ محکم، متقن محکم وہی ہے، اتقان یعنی مضبوطی سے نکلا ہے، اور احکام بھی مضبوطی ہے۔
یعنی ان کے اندر جو سسٹم موجود ہے وہ اتنا دقیق و عمیق ہے کہ انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے. ہر ذرے کے اندر انسان اگر دقت کرے ایسی ہی حالت ہے. ایک چونٹی کو اگر دیکھیں انسان حیران رہ جاتا ہے. ایک چمگادڑ کو انسان دیکھے تو حیران. ناچ البلاغہ کے اندر چمگادڑ کے اوپر پورا خطبہ ہے. چمگادڑ کی خلقت کیسی حیرت زدہ کرنے والی ہے. پس افعال خداوند متعال نے افعال متقنہ کو انجام دیا. افعال الہی متقن منظم و محکم ہیں. یہ صغرا ایک مقدمہ ہمارے قیاس کا. دوسرا مقدمہ اور کبرا یہ بنتا ہے کہ جو بھی فاعل افعال منظم، افعال محکم و افعال متقن کو انجام دے وہ عالم ہوتا ہے. یہ وجدانی امر ہے. مثلا اگر آپ ایک کتاب کو اٹھا کر پڑھتے ہیں اور وہ کتاب انتہائی بہترین اسلوب کے ساتھ لکھی گئی ہو تو پڑھنے والا فوراً یہ حکم لگا دیتا ہے کہ اس کا مصنف کو بہت بڑا عالم تھا. یعنی فقط اس کی کتاب کے نظم و نسق و اس کے اتقان و احکام کو دیکھتے ہوئے حکم لگا دیتا ہے کہ اس کا مصنف کوئی عالم انسان ہے. یا اگر کسی بہترین بلڈنگ کو بنے ہوئے انسان دیکھتا ہے تو فوراً حکم لگا دیتا ہے کہ اس کا معمار کوئی بہت ہی عالم ہے. کیونکہ بدون علم وہ اتنا محکم انداز میں، اتنی بہترین انداز میں اس بلڈنگ کو کھڑی نہیں کر سکتا تھا. تو جب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسان کا وجدان، انسان کا یہ نفس حکم لگا دیتا ہے متقن افعال کو دیکھ کر، تو اس کائنات کے اندر تو اتقان سب سے زیادہ ہے. اس کائنات کے اندر تو نظم سب سے زیادہ ہے. تو اس کو دیکھ کر خود بخود انسان کا یہ نفس حکم لگا دیتا ہے کہ پس اس کا بنانے والا عالم ہے. کیونکہ اگر عالم نہ ہوتا تو کبھی بھی اتنا دقیق سسٹم خالق نہ کر سکتا. بس دوسری دلیل یہ ہے چونکہ خداوند متعال نے افعال کو متقن صورت میں انجام دیا، اور جو بھی متقن صورت میں افعال کو انجام دے دے وہ عالم کہلاتا ہے. بس خدا علم رکھتا ہے. یہ دوسرا استدلال تھا علم الہی کے اوپر. دیکھیں عبارت. خوب یہ قدرت الہی کی عبارت تطبیق کرنے والی میرے خیال رہ گئی ہے. یہ پڑھ لی تھی ہم نے، یعنی جو مصنف کی عبارت ہے. خوب اگر پڑھ بھی لیا تو مجھے یاد نہیں ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. ایک ہی لائن ہے. قال وقدرتہ یتعلق بجمیع المقدورات. خداوند متعال کی قدرت تمام مقدورات کے متعلق ہوتی ہے. کیوں؟ لأن العلت المحوجۃ الیہ، کیونکہ وہ علت کے جو محتاج بناتی ہے صانع کی طرف، خدا کی طرف، علت کی طرف، ہی الامکان. وہ علت کیا ہے؟ وہ امکان ہے. یعنی صانع کا محتاج کون بناتی ہے آ کر؟ امکان. محوجہ باب افعال سے ہے. احوج یحوج یعنی جعلہ محتاجن، یعنی محتاج بنانا، یہ معنی ہے اس کا. پس معنی یہ کیا ہو جائے گا؟ علت، وہ علت کے جو محتاج بناتی ہے صانع کی طرف. وہ علت کون ہے؟ ہی الامکان، وہ ممکن الوجود ہونا ہے. اس وجہ سے وہ خدا کے محتاج ہیں. وَنِسْبَةُ ذَاتِهِ إِلَى الْجَمِيعِ بِالسَّوِيَّةِ، اور خداوند متعال کی ذات چونکہ تمام مخلوقات کی طرف بالسویہ نسبت رکھتی ہے، مساوی طور پر نسبت رکھتی ہے، فَيَكُونُ قُدْرَتُهُ عَامَّةً، پس اس کی قدرت بھی کیا ہے؟ عام ہے. اس عبارت کی تفصیل ہم نے شارح کے متن میں پڑھ لی ہے. قال الصفۃ الثانیہ انہ تعالی عالم. دوسری صفت ثبوتی یہ ہے کہ خداوند متعال عالم ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ لأنہ فعل الافعال المحکمۃ المتقنہ،
کیونکہ خداوند متعال نے متقن و محکم افعال کو انجام دیا ہے. وَكُلُّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، اور جو بھی اس قسم کے افعال کو انجام دے فَهُوَ عَالِمٌ بِالضَّرُورَةِ، تو وہ حتماً عالم ہے. اقولو، شارح فرماتے ہیں، من جملۃ الصفات الثبوتیہ کونہ تعالی عالما، صفات ثبوتیہ میں سے ایک صفت خدا کا عالم ہونا ہے. اب یہاں پر عالم اور علم کی تعریف کرتے ہیں. والعالم، عالم کسے کہتے ہیں؟ هو المتبین له الاشیاء، عالم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے اشیاء واضح اور روشن ہو چکی ہوں. بحیث تکون حاضرۃ عنده، اس طریقے سے کہ وہ اشیاء اس کے پاس حاضر ہوں. غیر غائبۃ عنہ، اور اس فاعل و عالم سے غائب نہ ہوں. یہ فعل کس کی؟ عالم کی تعریف تھی. فعل متقن و محکم کسے کہتے ہیں؟ اب اس کی تعریف کرتے ہیں. والفعل المحکم المتقن، وہ کیا تعریف ہے اس کی؟ هو المشتمل على امور غریبۃ عجیبہ، کہ جو افعال عجیب اور غریب کے اوپر مشتمل ہو. والمستجمع لخواص کثیرہ، اور بہت سارے خواص کو شامل ہو، جمع کیے ہو اپنے اندر، اس کو کہتے ہیں افعال متقن و محکم. دلیل کیا ہے؟ والدلیل علی کونہ عالمان، خداوند متعال عالم ہے، اس کے اوپر دلیل وجہان، دو دلیلیں ہیں ہمارے پاس. الاول انہ مختار، پہلی دلیل یہ ہے کہ خداوند متعال مختار ہے. وکل مختار عالم، اور ہر مختار عالم ہوتا ہے. پس نتیجہ ہی نکلا خداوند متعال عالم ہے. اما الصغرى، یہ جو پہلا مقدمہ تھا ہمارا کہ خداوند متعال مختار ہے، فقط مر بیانها، اس کو ہم بیان کر چکے ہیں قدرت الہی کے اندر، خدا کے اختیار کو ثابت کیا ہے وہاں پر. وَأَمَّا الْكُبْرَى، اور یہ جو دوسرا مقدمہ ہم نے بیان کیا ہے کہ ہر مختار عالم ہوتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے فَلِأَنَّ فِعْلَ الْمُخْتَارِ تَابِعٌ لِقَصْدِهِ، فعل مختار اس کے قصد کا تابع ہوتا ہے. وَيَسْتَحِيلُ قَصْدُ شَيْءٍ مِّن دُونِ الْعِلْمِ بِهِ، اور قصد بغیر علم کے تحقق پیدا نہیں کر سکتا. محال ہے کہ ایک چیز کا قصد اس چیز کے علم کے علاوہ کیا جائے. جیسے مثال دی ہے، مجھے اگر پانی کا علم نہیں ہوگا تو میں اس کے پینے کا ارادہ کیسے کروں گا؟ پانی ہوگا تو میں اس کا ارادہ کروں گا. یہ پہلی دلیل تھی. الثانی، دوسری دلیل علم الہی کو ثابت کرنے کے لیے، انہ فعل الافعال المحکمۃ المتقنہ، کہ خداوند متعال نے فعل محکم و متقن انجام دیا ہے. وَكُلُّ مَنْ كَانَ فِعْلُهُ كَذَلِكَ، اور جس کا بھی فعل اس قسم کا اتقان و احکام رکھتا ہو، فَهُوَ عَالِمٌ بِالضَّرُورَةِ، وہ حتماً جو ہے وہ عالم ہوتا ہے. یہ ہمارا استدلال تھا اصلا. اب اس کو ثابت کرتے ہیں. اما انہ فعل ذلک، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ خداوند متعال نے افعال متقنہ و محکمہ کو ثابت انجام دیا ہے؟ فظاہر، یہ تو بات واضح اور روشن ہے. کس کے لیے؟ لمن تدبر مخلوقاتہ، کہ جو خداوند متعال کی مخلوقات میں تدبر کرے اس کو واضح ہو جائے گا کہ یہ فعل متقن ہے، فعل محکم ہے. اما السماویہ، اگر آپ سماوات کی طرف نگاہ کرتے ہیں، فما یترتب علی حرکاتها، پس جو چیزیں مترتب ہوتی ہیں اس کی حرکت پر، یعنی سماوات کی حرکت کے اوپر. کون سی چیزیں کیا مترتب ہوتی ہیں؟ من خواص الفصول الاربعہ، 4 فصلوں کا آنا، سردی، گرمی، بہار اور خزاں. وَكَيْفِيَّةِ نَبْضِ تِلْكَ الْحَرَكَاتِ، اور ان حرکات کا منظم ہونے کی کیفیت کو اگر آپ جان لیتے ہیں، وَأَوْزَاعِهَا، اور اس کی کیا حالات ہیں، اس کی کیا اوضاع ہیں، اس کو اگر آپ جان لیتے ہیں تو آپ خود بخود اس کی تحقیق، آپ اس کا حکم لگا دیں گے کہ سماوات کے اندر جو مخلوقات ہیں سماویہ ہیں، وہ متقن و محکم ہیں.
سماویہ یعنی سماوی جتنی بھی چیزیں سماوات سما کے ساتھ مربوط ہیں، مثلا حرکت فلک ہو گیا، مثلا ستارے نجوم ہو گئے، مثلا یہ سارے سماواتی شمار ہوتے ہیں۔ فَهُوَ مُبَيَّنٌ فِي فَنِّهِ، کہتے ہیں ہم اس کے اتقان و احکام کو بیان نہیں کرتے چونکہ یہ مبین ہے اپنے فن کے اندر، کیونکہ اگر یہ سماوات کو بیان کرنے لگ گئے تو گویا کہ ہم فلکیات پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، اب گویا کہ ہم ہیئت یا ان چیزوں کو پڑھنے لگ جائیں گے۔ اما الارضیہ فما یظہر من حکمت المرکبات الثلاثہ، کہتے ہیں اگر آپ زمینی مخلوقات کو دیکھتے ہیں تو ان سے بھی بہت ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ کیا چیز ظاہر ہوتی ہے؟ مرکبات ثلاث کی حکمت۔ مرکبات ثلاث کیا ہیں؟ نباتات، جمادات اور حیوانات، یہ مرکبات ثلاث ہیں۔ والامور الغریبۃ الحاصلۃ فیہا، یا والامور الغریبۃ الحاصلۃ فیہا، والخواص العجیبہ المشتملۃ علیہا، یعنی وہ امور جو غریبہ ہیں اور حاصل ہیں اس مرکبات ثلاث کے اندر، اور وہ خواص کے جن خواص پر یہ مرکبات ثلاث مشتمل ہیں، اگر انسان اس کو دیکھتا ہے تو انسان واقعا اس بات کا حکم لگا دیتا ہے کہ افعال الہی متقن ہیں۔ ایک مثال دیتے ہیں تھوڑی طول و تفصیل کے ساتھ، چونکہ انسان ہے، انسان اس کی مثال دیتے ہیں تاکہ آسانی سے سمجھ جائے اتقان فعل الہی کو۔ کہتے ہیں وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا فِي خَلْقِ الْإِنسان لَكَفَى الْحِكْمَةُ الْمُودَعَةُ فِي إِنشَائِهِ وَتَرْتِيبِ خَلْقِهِ وَحَوَاسِهِ، کہتے ہیں کہ اگر خلق انسان کے علاوہ کوئی خلق نہ ہوتی، یعنی مخلوقات الہی میں سے فقط ایک مخلوق ہوتی، وہ فقط انسان ہو، تو کہتے ہیں کافی تھا اس حکمت کو سمجھنے کے لیے کہ جو اس کے اندر رکھی گئی ہے۔ انسان اسی حکمت کو دیکھتے ہوئے یہ کہے گا کہ افعال انسان متقن ہیں۔ لَكَفَى الْحِكْمَةُ الْمُودَعَةُ، کافی ہے حکمت وہ کہ جو رکھی گئی ہے انشاء یعنی خلق انسان میں، ترتیب خلق انسان میں اور حواس انسان میں۔ وما یترتب علیہ من المنافع، اور اس حواس کے اوپر جو منافع مترتب ہیں اس کے اندر جو حکمت موجود ہے۔ کہتے ہیں خداوند متعال نے خود اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، کما اشار الیہ بقولہ، خداوند نے اشارہ کیا ہے، اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انسان اپنے اندر یہ فکر نہیں کرتا، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ خداوند متعال نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان مخلوقات کو خلق نہیں کیا مگر حق کے ساتھ، یعنی تمام مخلوقات جو ہیں وہ حق ہیں۔ فَإِنَّ مِنَ الْعَجَائِبِ الْمُودَعَةِ فِي بُنْيَةِ الْإِنسان، کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو عجائب رکھے گئے ہیں ان میں سے ایک عجوبہ اور ایک عجیب اور ایک متقن فعل کیا ہے کہ ان کل عضو من اعضائہ، کہ انسان کے ہر عضو لہو قوا اربعہ، اس کے لیے 4 قوتیں پائی جاتی ہیں، انسان کے ہر عضو کے لیے، جاذبۃن وماسکۃن وحازمۃن ودافعۃن، کہ انسان قوت جاذبہ رکھتا ہے۔ قوت جاذبہ کیا کام کرتا ہے؟ اما الجاذبۃ فحکمتها ان البدن لما كان دائما في التحلیل افتقر الى جاذبۃ تجذب بدلا، تجذب جذب سے ہے، تجذب کیا یجذب ہے، نہیں وہ جاذبہ آ رہا ہے نا تو اس میں تجذب ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی ہے کس میں جائے گی، اس کی طرف جاذبہ کی طرف، قوہ جاذبہ کی طرف۔ تجذب بدل ما يتحلل منه، کہتے ہیں کہ جاذبہ کی حکمت یہ ہے چونکہ انسان کا بدن ہمیشہ تحلیل کرتا رہتا ہے، کیونکہ انسان کے بدن میں جب ایک چیز آتی ہے انسان کا بدن تحلیل ہوتا رہتا ہے، یعنی پہلے والی چیز ختم ہوتی ہے نئی والی چیز آتی ہے، چونکہ دائماً انسان کا بدن تحلیل کی صورت میں ہے،
افتقر الی جاذبۃ، پس کو جاذبہ کی ضرورت ہے. کیوں جاذبہ کی ضرورت ہے؟ تجذب، تاکہ وہ قوہ جاذبہ جذب کرے، بدل ما یتحلل منہ، جذب کرے اس کی جگہ چیزوں کو کہ جو تحلیل ہو چکی ہیں، جو ختم ہو چکی ہیں. جیسا کہ مثلا انسان جب موٹر سائیکل چلاتا ہے تو موٹر سائیکل کے ذریعے کچھ پیٹرول جو ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے. اگر اس پیٹرول ختم ہونے کی جگہ نیا پیٹرول نہیں آئے گا تو آپ کی کبھی موٹر سائیکل نہیں چل سکتی، گاڑی نہیں چل سکتی آپ کی. اگر تحلیل ہونے والے مادے کی جگہ پر نیا چیز، نئی انرجی جو ہے وہ جذب نہ کی جائے تو وہ ماشین، وہ بدن کبھی حرکت نہیں کر سکتا. پس بدن چونکہ ہمیشہ تحلیل کی صورت میں ہے، ہمیشہ اس کے سیلول جو ہیں، ہمیشہ اس کے جو بدن کے جو سسٹم ہے پورا وہ تحلیل کرتا ہے، ختم ہوتا ہے، نیا آتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو جذب کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ جو چیز ختم ہو گئی اس کی جگہ نئی چیز کو لے کر آئے. وَأَمَّا الْمَاسِكَةُ، اس کو قوہ ماسکہ کی ضرورت بھی ہے، یعنی روکنے والی قوت. کیوں؟ لِأَنَّ الْغَذَاءَ الْمَجْذُوبَ لَزِجٌ، کیونکہ یہ قوہ جاذبہ جب غذا کو جذب کر لیتی ہے بدن کے اندر تو یہ غذاء مجذوب لزج ہے، پھسلنے والی ہے. یعنی اگر قوہ ماسکہ نہ ہو تو میں نے جو غذا کھائی ہے یہ غذا جیسے ہی میرے اندر جائے گی فوراً نکلنے کی صورت میں آ جائے گی. قوہ ماسکہ ہے کہ جو غذا کو روک کر رکھتی ہے. چونکہ غذاء مجذوب لزج ہے، پھسلنے والی ہے. والعضو ایضا لزج، اور یہ غذا جس عضو میں بھی جاتی ہے وہ عضو خود بھی کیا ہے؟ سلپ ہونے، پھسلنے والا ہے. یعنی اس کے اندر بھی ایسی قوت نہیں ہے کہ جو اس کو غذا کو روک لے. فلا بد له من ماسکۃ، پس لازم ہے کہ اس عضو کے لیے ماسکہ ہونی چاہیے. حتی تفعل فیہ الحازمہ، تاکہ اس عضو کے اندر قوہ حازمہ اپنا فعل انجام دے سکے. غذا رکے گی تو قوہ حازمہ اپنا کام انجام دے گی. اگر غذا رکے ہی نہیں تو قوہ حازمہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. اما الحازمۃ فلأنہا تغیر الغذاء الی ما یصلح ان یکون جزءا للمتغذی. پھر قوہ حازمہ کیا کرتی ہے؟ قوہ حازمہ کا یہ فعل ہے کہ قوہ حازمہ غذا کو تبدیل کر دیتی ہے اس چیز کے اندر کہ جو اس عضو کے لیے صلاحیت رکھتا ہے. مثلا ہاتھ کو جس قسم کی غذا چاہیے اس قسم میں بدل دیتی ہے. آنکھ کے لیے جو چیز چاہیے قوہ حازمہ اسی چیز میں اس کو بدل دیتی ہے. ٹانگ کے لیے جو چیز چاہیے اس کو اسی انرجی میں، اسی مادے میں جو ہے وہ بدل دیتی ہے قوہ حازمہ. ما یصلح ان یکون جزءا للمتغذی، اس صلاحیت اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ غذا پھر کیا ہے؟ وہ جز بن جاتی ہے کس کا؟ متغذی کا، یعنی غذا کھانے والے کا. اما الدافعہ، دافعہ کیا کرتی ہے؟ فہی التی تدفع الغذاء الفاضل، یہ کیا کرتی ہے؟ جو مثلا میں نے غذا کھائی، میری غذا جو ہے فرض کریں قوہ جاذبہ نے جذب کر لی، مثلا ہاتھ کے قوہ جاذبہ نے جذب کر لی غذا کو، درست ہے؟ غذا نے جب اس کو جذب کر لیا اور اس ہاتھ کو جتنی انرجی کی ضرورت تھی وہ تولید کر کے اس کو دے دی، اب غذا بچ گئی ہے. قوہ دافعہ کیا کرتی ہے؟ ہاتھ والی قوہ دافعہ اس غذا کو دفع کر دیتی ہے دوسرے عضو کی طرف، مثلا آنکھ کی طرف بھیج دیتی ہے. آنکھ کی قوہ جاذبہ پھر اس کو جذب کر لیتی ہے، پھر وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اس طریقے سے. قوہ دافعہ ہی التی تدفع الغذاء الفاضل، یہ کیا کرتی ہے؟ قوہ دافعہ غذا جو فالتو غذا ہوتی ہے اس عضو کی نسبت اس کو دفع کر دیتی ہے. مما فعلته الحازمہ، یعنی فاضل کس میں سے ہوتی ہے؟ یعنی فالتو، یعنی اس میں سے کہ جس کو حازمہ نے انجام دیا تھا. حازمہ نے ایک فعل کو انجام دیا، اس کو انجام دینے کے بعد پھر بھی بچ گئی وہ. المہیا یہ صفت ہے الغذا کی، یہ دقت کرنا ہے آپ نے. یعنی وہ غذا کہ جو مہیا و آمادہ ہوئی ہے کس کے لیے؟ لعضو آخر، دوسرے عضو کے لیے مہیا کی گئی ہے، دوسرے عضو کے لیے آمادہ ہوئی ہے. الیہ اس کا تعلق ہے تدفع کے ساتھ. تدفع قوہ دافعہ دفع کر دیتی ہے غذاء فاضل کو الیہ اس عضو آخر کی طرف.
الہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ عضو آخر کی طرف. بات واضح ہوئی ہے؟ یعنی ہاتھ والا عضو جب اس کی قوہ جاذبہ جذب کر کے اور قوہ ہاضمہ جو ہے اس کے لیے انرجی تولید کرنے کے بعد قوہ دافعہ اس کی کیا کر دیتی ہے؟ غذا کو دوسرے عضو کی طرف دفع کر دیتی ہے، دوسرے عضو کی طرف پھینک دیتی ہے تاکہ دوسرے عضو کے اندر بھی انرجی تولید ہو جائے. یہ تھی پہلا مقدمہ ہمارا کہ افعال الہی متقن ہیں، اور اس کی ایک مثال انسان کا یہ والا سسٹم ہے کہ انسان جب اس سسٹم کو دیکھتا ہے تو واقعاً حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ کتنا دقیق، بہترین اور عمیق سسٹم ہے کہ انسان کے بدن کو جو تولید کرتا ہے. یہ پہلا مقدمہ. وَأَمَّا أَنَّ كُلَّ مَنْ فَعَلَ الْأَفْعَالَ الْمُحْكَمَةَ الْمُتْقَنَةَ فَعَالِمٌ. تو کہتے ہیں دوسرا مقدمہ ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہر وہ ہستی کہ جو افعال متقن و محکم کو انجام دیتی ہے پس وہ عالم ہے. فَهُوَ بَدِيهٌ. یہ تو واضح و روشن و بدیہی ہے. لمن زاول الامور وتدبرها کہ جو کیا کرے امور کے اندر ممارست، زاولا ممارست و تدبر کرے. وہ خود بخود کیا ہے اس کا حکم لگا. جیسے مثالیں دی ہیں آپ کو، بہترین بلڈنگ بنے ہوئے کو کہے گا یہ عالم انسان ہے، بہترین نقشے کو بنے ہوئے کو کہے گا یہ بہترین عالم تھا، بہترین جو ہے وہ غذا جو تو بناتا ہے کہیں گے کہ غذا کا ماہر انسان ہے. اس قسم کا یہ بدیہی چیز ہے، انسان کا نفس خود بخود حکم لگا دیتا ہے. بس ان دو دلیلوں کے ذریعے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ خداوند متعال کی ذات صفت ثبوتیہ جو کہ علم کے نام سے ہے اس کو رکھتا ہے، عالم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.